بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جو ہمارا اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں ڈیٹا انٹر کرنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اس کا سارا پروسیس آپ کو کر کے بتایا جائے گا، آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم والی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں آئی ڈی لکھیں گے اپنا جامعہ کا یوزر آئی ڈی، وہ آپ کو سب کو ملے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک جامعہ مدینہ کا یوزر آئی ڈی ڈال رہا ہوں اور پاسورڈ پہلے سے لگا ہوا ہے۔ لاگ ان پہ کلک کرتے ہیں۔ لاگ ان پہ ہم نے کلک کر لیا تو یہ سامنے آپ کے ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہوگا۔ کل طلبہ 111 ہیں۔ یہ وہ طلبہ ہیں جن کو آپ نے داخلہ کی اجازت دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہی طلبہ شو ہوں گے جن کو آپ نے داخلہ کی اجازت دے دی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کل جامعہ، تو ایک ہی آئی ڈی میں ایک ہی جامعہ ہوگا، تو یہاں پر ایک ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کل اساتذہ اور آج کی حاضری کی تفصیلات، اس کی آپشن مرکز یا مجلس آئی ٹی والے بعد میں اوپن کریں گے، اور جس کے اندر آپ اساتذہ کی تعداد اور طلبہ کی حاضری کی تفصیلات بھی ذکر کر سکیں گے۔ تو یہ تو ڈیش بورڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 4 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس کے اندر ساری آپشنز موجود ہیں۔ تو جیسے ہی آپ 4 لائنوں پہ کلک کریں گے یا آپ ماؤس لے کر جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ سب سے پہلے رجسٹریشن ہے ہمارا کام، جو سب سے پہلے وہ رجسٹریشن کا ہے۔ تو جیسے ہی ہم رجسٹریشن پر کلک کریں گے تو رجسٹریشن کھل کر آ جائے گی۔ تو یہ جو پہلے ہم نے طلبہ ایڈ کیے ہیں وہ ہیں۔ تو رجسٹریشن کرنے کے لیے ہم نئی شمولیت پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو 2 آپشنز نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، طالب علم کا شناختی کارڈ یا طالب علم کا بے فارم نمبر۔ اگر شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر بے فارم کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ لکھتا ہوں مثال کے لیے یا سیمپل کے لیے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ سارے پروسیس کو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ سرچ پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی سرچ پر کلک کریں گے تو ساری آپشنز کھل کر جو ہم نے رجسٹریشن کے اندر ہم نے ڈالنی ہے وہ ساری سامنے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے ہے اردو میں نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انگریزی میں نام۔ تو اردو کے بعد ہم انگریزی میں نام لکھیں گے۔ آپ نے اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ جو انگریزی کے حروف ہیں یا انگریزی میں جو بھی ہم نام لکھیں گے تو اس کا پہلا ورڈ جو ہوگا، انگلش کا جو ورڈ ہے وہ آپ کیپٹل میں لکھیں گے، یعنی بڑے حروف میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنا نام لکھتا ہوں۔ اس کے بعد اردو میں والد کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد انگریزی میں والد کا نام لکھیں گے۔ بے فارم کی ضرورت نہیں ہے، والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو چیز جن کے سامنے آپ کو ریڈ کلر کا سٹار نظر آ رہا ہے وہ چیزیں فل کرنا
ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کے سامنے، جن آپشنز کے سامنے ریڈ کلر کا نشان نہیں بنا ہوا، وہ فل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم تاریخ پیدائش لکھیں گے 7 اگست 1988۔ ٹھیک ہے، جب ہم اگست تاریخ پیدائش ڈالیں گے تو عمر آٹومیٹکلی نیچے لکھ دے گا۔ اب یہاں پر جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہے فون نمبر۔ تو یہ آپشنز ڈالی ہوئی ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کی آپشن کو کلک کرنے کے بعد ہم نے بغیر زیرو کے 10 ہندسوں کا فون نمبر لکھنا ہے 03228736 یہ ہم نے ڈال دی ہے۔ جب ڈال دیں گے تو خود ہی گڈ کا نشان وہاں پر بن جائے گا۔ ای میل اگر ہو تو ڈال دیں، ورنہ رہنے دیں۔ اس کے بعد جامعہ کا نام، جامعہ ایک ہی ہوگا، اسی کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کورس 6 سالہ درس نظامی، یا جو بھی آپ کا کورس ہوگا، ابتدائی ہوگا یا 8 سالہ ہوگا یا 7 سالہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کی کلاس منتخب کریں گے، جیسے اولا ہے۔ اس کے بعد ایڈریس لکھیں گے، عارف والا روڈ، نزد قادری ٹیکسٹائل میلز، بہاول نگر۔ اس کے بعد اسلامی تعلیم ہے، اس میں آپ ایک سے زیادہ بھی آپ تعلیمات کا اندراج کر سکتے ہیں، جیسے حفظ ہے، ناظرہ ہے، یا کوئی اور کورس آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ ساری آپشنز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ جتنے کورسز کیے ہوئے ہیں آپ نے اسلامی حوالے سے یا دار اسلامی کے ہیں، وہ سارے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کورسز یا جو آپ کی اسکول کی تعلیم ہے ان کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہے، جہاں سے آپ نے آخری ڈگری حاصل کی، ماسٹرز ہے یا بی اے ہے یا پرائمری ہے یا پھر جو بھی ہوگی وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ جب یہ ہم لکھ لیں گے تو ہم اس کے بعد ہم نے پروسیس کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اندر پکچر ایڈ کرنی ہے۔ تو اپلوڈ پکچر پہ ہم کلک کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی سی بھی پکچر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ پکچر آپ کی جو ہے وہ فائل سائز آپ کی 1.5 MB کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 1.5 MB سے زیادہ ہوگی تو اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں یہ ایک پکچر سلیکٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا فائل سائز کم ہے 1.5 MB سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پکچر ایڈ کر لی ہے۔ اب پروسیس پہ کلک کر دیتا ہوں میں۔ جب ہم پروسیس پہ کلک کر دیں گے، یہ دیکھیں یہ ایک ایرر آ رہا ہے، اس کو کلیئر کریں گے کیونکہ اس میں سپیس آگے سپیس نہیں ہونی چاہیے نمبر کے درمیان۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اب پروسیس پہ کلک کریں گے۔ جب پروسیس پہ کلک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو میں دکھاتا ہوں، اس کے اندر ایک مزید نمبر ایڈ ہو چکا۔ تو یہاں پر لمبی ہر پیج دیکھنے کے بجائے ایک ہی پیج پر 250 کا آپشن کر لیں، تو سارے جو طلبہ ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ہی پیج پر شو ہو جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے ابھی نیو انٹری کی تھی غلام ساجد محمود کے نام سے، وہ سب سے اینڈ پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ رجسٹریشن کے بعد داخلہ اجازت کا آپشن ہوتا ہے۔ داخلہ اجازت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر کلک کریں گے تو اب تلاش کی قسم پر کلک کریں۔ اس میں 2 طرح کی آپشن ہوگی، انفرادی یا مجموعی۔ تو آپ مجموعی پر کلک کرنا ہے، اگر درجے کا کرنا ہے تو مجموعی پر، اکیلے کرنا ہے تو انفرادی پر۔ تو آسانی کے لیے ہم نے مجموعی پر کلک کیا، پھر جامعہ کو سلیکٹ کیا، پھر پروسیس پہ کلک کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ آسانی کے لیے
ایک پیج پر زیادہ طلبہ کو شو کر لیں تاکہ آپ کو آسانی سے جو آپ کو مطلوبہ طالب علم کو مل جائے. جیسے غلام ساجد ابھی شو ہو رہا ہے اور آپ اس کے سامنے لکھا ہے اپ ڈیٹ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو پاس کریں گے تو پاس آگے داخلہ فارم میں شو ہوگا، اگر فیل کریں گے تو پھر آگے داخلہ فارم میں شو نہیں ہوگا. تو پاس پہ کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس سٹیٹس بھی شو ہو رہا ہے، سٹیٹس چینج سکسیسفلی. تو اس کے بعد داخلہ فارم کا آپشن ہے ہمارے پاس، یعنی داخلہ کی اجازت کے بعد ہم داخلہ فارم والی آپشن میں جائیں گے. داخلہ فارم کی آپشن میں ہم نے کیا کیا چیزیں کن کن چیزوں کا اندراج کرنا ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم اپنا جو مطلوبہ اسلامی بھائی ہے، جو ہم نے جس طالب علم کا اندراج کیا تھا اس کو ہم سامنے لائیں گے. تو یہ سب سے اوپر آپ کو غلام ساجد کے نام سے نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، غلام ساجد کے سامنے آپ کو ایک پیلے کلر کی اپ ڈیٹ والی جو آپشن نظر آ رہی ہوگی، پیلے کلر کی پینسل نظر آ رہی ہے، بٹن نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے. جب اس پر کلک کر لیں گے تو آپ کے سامنے مزید چیزیں کھل کر آ جائیں گی. تو اس میں پہلے جو آپ نے رجسٹریشن میں چیزیں دی تھیں وہ ساری اس میں موجود ہیں. یہ ذاتی معلومات ہے، تو ذاتی معلومات میں آپ جو جو چیزیں خالی ہوں گی وہ ان کا اندراج کریں گے. یہاں پر فائز میں تاریخ پیدائش ہے، ہم اس کا اندراج کریں گے. جیسے 7 اگست 1988 لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مادری زبان لکھیں گے پنجابی. اس کے بعد گھر کا نمبر یہ آپشنل ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، نہیں لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد سیو پر کلک کریں گے تو جو اگلی آپشن ہوگی جامعہ کی معلومات، اس پر چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے داخلہ کی تاریخ لکھنی ہے. داخلہ کی تاریخ مثال کے طور پر ہم 1 فروری 2020 لکھتے ہیں. اور جامعہ کل وقتی ہے یا جز وقتی، تو کل وقتی پر کلک کریں گے. اور جامعہ میں مقیم ہے یا غیر مقیم اس پر کلک کریں گے. اب جیسے بڑے درجوں والا اسلامی بھائی ہے تو اس کا گزشتہ درجہ والا کالم بھی فل کریں گے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سیو پر کلک کر کے اگلے آپشن میں جائیں گے جو کہ ایڈریس والا آپشن ہوگا. اب اس میں آپ سے مستقل پتہ پوچھا گیا ہے، پہلے اردو میں پھر انگریزی میں. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے مکان نمبر، گلی نمبر، اگر کسی کا جیسے گاؤں میں رہنے والے ہیں اگر کسی کا مکان نمبر یا گلی نمبر نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں. یا جو سوسائٹیوں میں یا شہروں میں رہتے ہیں ان کا گلی نمبر اور مکان نمبر بھی ہوتا ہے تو وہ ان کا اندراج آپ نے یہاں پر لازمی کرنا ہے. جیسے 508. ٹھیک ہے، یہ مکان نمبر ہے، گلی نمبر کا پتہ نہیں. آگے علاقہ جوہر ٹاؤن، تحصیل لاہور، ضلع لاہور. سرکاری صوبہ کون سا ہے؟ یہ پنجاب. اور ملک پاکستان. تنظیمی صوبہ یہ ابھی تک انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا ہے، تو اپڈیٹ ہو جائے گا. جو آپ کا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد طریقہ کار سیکھنے کے لیے کوئی بھی ہم اس میں جو تنظیمی صوبہ ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. زون بھی کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد کابینہ کوئی سی بھی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. جب یہ چیزیں فل ہو جائیں گی تو پھر آپ انگریزی میں فل کریں. 508 گلی کا پتہ نہیں، علاقہ جوہر ٹاؤن. اس کے بعد تحصیل لاہور.
ڈسٹرکٹ لاہور، پھر سٹی پوچھا گیا ہے کون سا ہے، یہ بھی لاہور، آگے آفیشیل پروونس یعنی صوبہ کون سا ہے، وہ وہی جو پنجاب ہے وہی لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ مستقل پتہ ہے، اور نیچے جو ہے یہ موجودہ پتہ دیا گیا ہے، اس کی آپشن دی گئی ہے۔ تو اگر تو کسی کا موجودہ پتہ اور مستقل پتہ سیم ہے تو یہ سیو ایز ابو پہ کلک کر دیں گے تو نیچے وہی سارا لکھا ہوا آ جائے گا۔ اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر دونوں کو الگ سے فل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ہم سیو پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو چیزیں فل نہیں ہوں گی اس پر جو ہے ریڈ کلر کا نشان آ جائے گا، لائن بن جائے گی، اس کو پر کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے شہر نہیں لکھا تھا تو شہر کو فل کریں گے، اور اسی طرح اوپر بھی رہتا ہے وہ بھی ہم اس کو فل کر لیں گے۔ اب یہ تھی یہاں تک کہ ہماری یہ 3 چیزیں ضروری تھیں، ان کو فل کرنا ضروری ہے۔ تو مزید ہمارے اس ایس ایم ایس میں کیا کیا کام ہوں گے وہ ہم آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کل طلبہ ہمارے پہلے 111 تھے، اب ہم نے ایک طالب علم کا اندراج کیا تو وہ بڑھ کر 112 ہو چکے ہیں۔ تو مزید اس ویڈیو کو بار بار دیکھنے کے لیے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں۔